کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محسن انسانیت، فخر کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ صبح سویرے پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی۔ فضائیں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھیں۔ کراچی میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں، شہر کی فضا سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ شہر میں محافل نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف مقامات پر نظر و نیاز اور لنگر کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 5000 افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن سے نکالا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں 227 چھوٹے بڑے جلوس اور 311 محافل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دینے والا ہے سچا۔ کوئٹہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مرکزی جلوس کے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے۔ جلوس کے راستوں کی سیکیورٹی کے لیے خاردار تاریں بھی بچھائی گئی ہیں۔ موبائل سروس 12 گھنٹے کے لیے بند ہے۔ اسلام آباد، پشاور، میرپور، آزاد کشمیر سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی عاشقان رسول جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں۔ تو رپورٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیا صورتحال ملک بھر میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن پورے ملک میں کس طرح سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لاہور میں ہمارے نمائندے بابر خان ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے، جبکہ کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے فیض اللہ۔ سب سے پہلے کراچی چلتے ہیں۔ فیض اللہ، ہمیں بتائیے گا یہاں پہ مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے اور کہاں جا کے اختتام پذیر ہوگا؟ فیصل، دیکھیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں کراچی میں بھرپور جشن منایا جا رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایم اے جناح روڈ پر ہم یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانے پہنچے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ بڑی تعداد میں یہ لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور میمن مسجد سے شروع ہونے والا مرکزی جلوس، جس میں شہر کے دیگر علاقوں سے آنے والے چھوٹے جلوس بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان تمام کا اختتام یہاں نمائش چورنگی پر ہوگا، جس کے بعد نشتر پارک میں مرکزی جلسہ منعقد ہوگا 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، جہاں پر قائدین خطاب کریں گے۔ اور آج کے جشن کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد اس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد ماضی کی نسبت کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور صبح سے ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ نیو میمن مسجد سے لے کر یہاں نمائش چورنگی تک اس سڑک پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جمع غفیر ہے، اور اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی یہ جلوس نکالے گئے ہیں۔ جی، تو یہ کراچی کی صورتحال، لاہور کا احوال ہمیں بتائیں گے بابر بتائیے، یہاں بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں؟ بالکل جی، عید میلاد النبی لاہور میں بھی پورے پاکستان کی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ آج صبح عید میلاد النبی کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ لاہور میں اس وقت تقریباً 245 کے قریب بڑے چھوٹے جلوس نکالے جائیں گے۔ 311 جو نعت اور دیگر جو تقریبات ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ اس وقت میں مرکزی جلوس کے ساتھ ہوں، جو نوری مسجد ریلوے اسٹیشن سے برآمد ہوا ہے، اور یہ اکبری منڈی، موچی گیٹ، باٹی، لوہاری سے ہوتا ہوا داتا دربار جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ جتنے بھی جلوس ہیں وہ داتا دربار جا کر اختتام پذیر ہوں گے۔ تبرک کا انتظام کیا گیا، نیاز کا انتظام کیا گیا۔ ہر گلی کوچے میں اس وقت ایک ہی صدا ہے، درود و پاک کی فضا بلند ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس میں پرجوش ہیں۔ چھوٹے بچے جو گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، ٹرالیوں پہ بہت زیادہ پرجوش ہیں اور جلوس میں شامل ہیں۔ اور جو اس کے جیسے شام ہوگی، جو اہم عمارتیں ہیں، گلیاں بازار جو ہے وہ سج جائیں گی۔
کمکموں سے روشنیوں سے اور دیکھنے والا ہوگا یہ سین رات کو بہت زیادہ لاہور زندہ دلانے لاہور جو ہے بہت زیادہ پرجوش ہے بالکل اور عید کراچی المیلاد لاہور النبی کی بہت جو زیادہ ہے ہم نے صورتحال دیکھی کس طریقے سے لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اظہار کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں. فیصل آباد کا رخ کریں گے, ہمارے نمائندے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر, فیصل آباد میں لوگ جو ہیں ان کا عقیدت کا اظہار کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ مختلف پکوان بھی پکائے جاتے ہیں اس عام خاص دن پہ, اس حوالے سے بتائیے گا. اور اس سے پہلے ہم آپ کو ایک تقریب میں لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان انعامات تقسیم کر رہے ہیں. اس وقت ہم آپ کو تقریب کے براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے یہ, جس میں وزیر اعظم عمران خان مہمان خصوصی ہیں. اگلی جو کیٹیگری ہے وہ نعت کتب ہے. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے خورشید بیگ, اور ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. اور اگلی جو کیٹیگری ہے, خورشید بیگ صاحب آپ تشریف لائیے. اگلی جو کیٹیگری ہے انعامات برائے کتب برائے خواتین کیٹیگری, مصنفہ کا نام ہے محترمہ نصرت محمود قریشی. انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. نام ہے کتاب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اگلی جو کیٹیگری ہے انعامات برائے رسائل و جرائد, اور ڈاکٹر پروفیسر محمد عبداللہ تشریف لاتے ہیں. آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کیٹیگری میں, اور آپ انعام کے حقدار پائیں. آپ ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خاص طور پہ پوری دنیا میں جس انداز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اس کی مثال نہیں ملتی. آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قادری صاحب, آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت العالمین کی, اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا, اور خواتین حضرات آپ سب کو. میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں, یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت العالمین فنکشن کریں گے, جس میں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے, دنیا تک لے کے جائیں گے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی. لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ, اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی. کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو, تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا, کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے, ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے, تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے, یہ نہ آ سکتا ہے. کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا, چاہے آپ مسلمان ہو, مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے. جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے مائیکل ہارٹ یا
100 ग्रेटेस्ट मैन, उसमें नंबर 1, 100 ग्रेटेस्ट मैन में नंबर 1 वो उनको क्यों कहते हैं कि वो सबसे ग्रेटेस्ट इंसान थे? क्योंकि किसी ने वो चीज़ की ही नहीं। जो अचीवमेंट्स एक इंसान ने की थी वो दुनिया की तारीख का हिस्सा है। और जितनी जितनी आप उनकी ज़िंदगी के ऊपर पढ़ते जाएंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि वो कितना बड़ा उनका मुकाम था और उससे हम क्या सीख सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। तो एक तो मैं पहले शुरू करूँ ये माहौलियात पे। तो उनकी एक हदीस थी कि इस दुनिया अगली दुनिया के लिए इस तरह रहो कि आपने कल मर जाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह रहो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। अब जितनी भी आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको समझ आएगी कि आज दुनिया के मसले मसाइल इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमने आगे का सोचा ही नहीं। यानी हम दुनिया में इस तरह रहे कि हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लों की हमने फिक्र ही नहीं की। ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान दुनिया में इस तरह नहीं रह रहा कि वो सोचो कि आने वाली नस्लों को किस तरह की हमने दुनिया देनी है। और इसके अलावा भी जो दरख्त, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो सबको समझ है कि बिल्कुल एक ज़मीन बदल जाती है जब जिधर ज़्यादा दरख्त हों वहाँ साफ़ हवा, तो सब कुछ पता है। लेकिन उसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मौसम गर्म हो रहा है, इसके जो असरात है वो तो बहुत बुरे असरात हैं, ख़ास तौर पे हमारे इस खत्ते के लिए, क्योंकि हमारा दरियाओं में पानी आता है ग्लेशियर से, और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे। तो आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे ऐसा टाइम आएगा कि हमारे दरियाओं में पानी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो उनकी, मैं तो एक ही हदीस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जितनी भी उनकी ज़िंदगी को स्टडी करेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि एक इंसान जो अल्लाह ने भेजा था उसने सारी दुनिया को कैसे तब्दील किया, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, उनका कैरेक्टर क्या था। उनको देख देख के लोग लीडर बन गए। एक अंग्रेज़ी की किताब है द अरब कॉन्क्वेस्ट, उसके अंदर वो ये बताते हैं कि जब वो इस ज़मीन से पर्दा कर गए तो कभी भी इतने थोड़े वक्त में इतने अजीम इंसान दुनिया में नहीं आए। जो उठता था वो एक अजीम इंसान बन जाता था, क्योंकि वो उनको देख के लोग लीडर बन गए। हज़रत उमर ने जब फैसला किया कि खालिद बिन वलीद को सिपा सलार से हटाने का, आप सोचें खालिद बिन वलीद जैसा कोई दुनिया में सिपा सलार आया ही नहीं, वो कोई जंग ही नहीं हारे। और वो जो जंग जीतते थे, जो ख़ास तौर पे जो रोमन्स के अगेंस्ट वो जीते, जो बैजेंटाइन एम्पायर था, वो एक दुनिया की क्लासिक जंग है कि थोड़े से लोग, उनके हथियार भी बेहतर, लोग भी ज़्यादा, सुपर पावर भी। तो वो एक जीनियस थे, मिलिट्री जीनियस थे। उसके बावजूद हज़रत उमर ने उन्हें कहा, उनको हटा दिया सिपा सलार होने से। और हज़रत उमर ने ये कहा कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर हम सबसे बेहतरीन भी दुनिया का सिपा सलार हटा दें, लेकिन ईमान की इतनी कुव्वत है कि जो भी आएगा वो जीतेगा, और जीते लोग। जो भी आया वो एक लीडर बन गया और वो बड़े बड़े जनरल्स बन गए। तो उनकी ज़िंदगी से सीखना, क्या उनकी सिफतें थी, किस तरह उन्होंने माइनॉरिटीज़, अक़लियतों से किस तरह वो डील किया, बाकी मज़हबों से वो कैसे डील किया, ग़ुलामों से कैसे डील किया, अपनी ख़वातीन से कैसे डील किया, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ में इनकलाब था। और उनका जो आखिरी खुतबा था, आज आप यूनाइटेड नेशंस का चार्टर पढ़ लें, उससे मिलता है बिल्कुल। यानी वो हमेशा के लिए उनकी बातें थी, और वो हमेशा के लिए इंसानियत की बेहतरी के लिए थी। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि 7, 8 और 9 क्लासेस में, हर स्कूल में पाकिस्तान में हम ये कानून पास करेंगे कि 7, 8 और 9 क्लास में उनकी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाई जाए।
تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں. ہم جو جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا تو جو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا. اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا, یا پھر ایک اور اسٹیو جابز, وہ بھی بڑا, یعنی کامیاب لوگ تھے سارے. تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں, نہ ہو سکتا ہے. تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا, اور بچوں کو نہیں پتہ, آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ. اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے, ان کو سمجھتے جائیں گے, ان کے اندر سے چینج آئے گا. جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے مرد مومن کا, وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے, اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں اور وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو, یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھ نہ ہو, ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے. اور یہ علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ, اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے. وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات قادری صاحب نے جو بھی کی, یہ جو فرانس میں یہ جو بھی ہو رہا ہے, دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے OIC کی میٹنگ اٹینڈ کی. OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے, میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے, یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے, یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں, مائنورٹیز ہیں, اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے, میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے, ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے اور پھر یہودیوں کا بھی, وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ہم سارے اللہ کے پیغمبروں, ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر, حضرت عیسیٰ کے اوپر, اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی, لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا, پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی, مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ,
سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں، کیونکہ ان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے، دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں، زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں، تنگ نظر ہیں، پوری کیمپین چل گئی، ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری ڈیموکریسی کو، آزادی کو نہیں سمجھتے، یہ پوری کیمپین چل گئی، اور کیمپین چلائی گئی۔ وہ لوگ، ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف، انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے۔ اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان، جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ یہی میں نے OIC میں کہا، یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا۔ یہ جو انہوں نے کارٹون، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ری ایکشن آئے گا، اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی، اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا، مغرب کے اندر انہوں نے ایسا، کسی بھی میڈیا، پولیٹیشن، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے، بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں۔ آسٹریا، 4 ملک ہیں ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں، ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں نے ایسی، ان کے اندر یونٹی، اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف۔ تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے، ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، بلکہ کتنے، افغانستان دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے، لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی
ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ ابھی تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ میں ابھی بھی بات کروں گا، میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں، میں بات بھی کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا، لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں، اور خواتین جب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہے ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں، اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے، تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ، اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں، اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا۔ اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر ایک اسٹیٹ کھڑی کرنی تھی، یہ ہماری ویژن تھی، اسلامی فلاحی ریاست، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن۔ بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں، وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اور یہ مشکل راستہ ہے، سٹرگل کا راستہ ہے، لیکن جیسے ہم وہاں چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اوپر اٹھتا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومی کانفرنس سے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف میں پوری مہم کروں گا، انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ میں اس حوالے سے مسلم ممالک سے بات کروں گا۔ میں نے انہیں خط بھی لکھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو بیرون ملک میں موجود مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، مساجد پر حملے ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کو ہم بتائیں گے کہ اظہار رائے کا حق سب کو ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔